تھاپا صاحب سے بھی آپ نے علم کے تعلق سے چند منٹ قیمتی باتیں سنی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آدمی کچھ کم کھا لے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائے ضرور۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ اگر اسلام کی اسٹڈی کی جائے تو اسلام نے حصول علم کو فرض قرار دیا ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، صاحب استطاعت ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے ہر انسان پر علم بھی فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر علم کا حصول ضروری ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ کو خود وجدان سے ہوگا۔ وجدان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کسی پڑھے لکھے انسان سے آپ کہیں کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، تو کتنا خوش ہو۔ لیکن کسی جاہل انسان سے بھی، جس نے کبھی اسکول یا مدرسہ نہ دیکھا ہو، اگر آپ اس سے بھی کہیں آپ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ باتیں نہیں کر پائیں گے، ماشاءاللہ آپ تو کافی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، تو وہ بھی خوش ہو جائے گا، جبکہ اس نے ایک دن اسکول میں پڑھا نہیں ہے۔ لیکن کیفیت دیکھیے، اگر آپ اس کو کہیں گے آپ کیا ہے، پڑھا لکھا آدمی بھی ایسی بات نہیں کرے گا جیسے آپ بات کرتے ہیں، کتنے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، تو اندر ہی اندر خوش ہوگا۔ لیکن کسی جاہل کو بھی آپ جاہل کہہ کر دیکھ لیجئے، آپ کہہ کر دیکھیے اے ان پڑھ ہے، گنوار ہے، جاہل کہے گا، حالانکہ وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، لیکن لفظ ان پڑھ اپنے لیے برداشت نہیں کرے گا، گنوار اپنے لیے برداشت نہیں کرے گا، جاہل کا لفظ اپنے لیے برداشت نہیں کرے گا، جبکہ آپ حقیقت بول رہے ہیں۔ جاہل کہیں گے لیکن برداشت نہیں کرے گا، فوراً جواب میں کہا تو جاہل، تیرا باپ جاہل، تیرا خاندان جاہل، وقت مجھ کو جاہل بولتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہالت خود جاہل کو بھی برداشت نہیں ہے، جہالت خود جاہل بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے کہ اس کی نسبت جہالت کی طرف کی جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب جہل کی نسبت جاہل خود اپنی طرف منسوب کرنا گوارا نہیں کر رہا ہے تو جہالت کتنی بری چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کوئی برا نہیں ہے، ہر علم مفید ہے، لیکن اس کا استعمال اگر آپ صحیح کرتے ہیں تو آپ انگلش میں ماہر بنیے، ایکسپرٹ بنیے، سائنس پڑھیے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، قرآن نے کہیں نہیں روکا آپ کو، لیکن اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ زبان بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال اس زبان کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر آپ اس زبان سے کسی سے میٹھی گفتگو کرتے ہیں تو یہ زبان اچھی چیز ہے۔ اس زبان سے اگر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں تو یہ زبان اچھی چیز ہے۔ اس زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ زبان بری چیز ہے۔ اس زبان سے اگر آپ گالی دیتے ہیں تو یہ زبان بری چیز ہے۔ چھری بنانے والے نے چھری
کسی انسان کا مرڈر کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اگر آپ اس چھری سے سبزی کاٹتے ہیں تو اچھی چیز ہے، پھل فروٹ کاٹتے ہیں تو اچھی چیز ہے، لیکن اسی چھری سے اگر آپ کسی ناجائز اور کسی ناحق انسان کا مرڈر کرتے ہیں، ناحق بنا کسی غلطی کے اس کو زخمی کرتے ہیں، تو یہی چھری بری چیز ہے۔ بذات خود چھری بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ علم کوئی برا نہیں ہے، ہندی پڑھیے، انگلش پڑھیے، سنسکرت پڑھیے، اردو پڑھیے، عربی پڑھیے، سائنس پڑھیے، ٹیکنالوجی پڑھیے، انجینئرنگ، کچھ بھی پڑھیے، علم کوئی برا نہیں ہے۔ اس علم کا استعمال اس علم کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ مولوی بننے کے بعد آپ دوسروں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے رہیں تو یہی علم برا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ کا مدرسہ ہی نہیں، جھوٹی فرضی رسیدیں چھپوا کر آپ پورے ہندوستان میں چندہ کرتے پھریں کہ میرا مدرسہ چل رہا ہے، 500 بچے پڑھ رہے ہیں، اور جبکہ مدرسہ ہے ہی نہیں، تو یہی علم بری چیز ہے۔ علم کوئی برا نہیں ہے، اس کا استعمال اس علم کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، فائدے مند ہو۔ مجھے پاکستان لاہور کی وہ میٹنگ یاد آتی ہے، وہاں کچھ غیر مسلم جب اسلام لائے تو لاہور کے اندر ایک جلسے میں، کانفرنس میں، کچھ سوال جواب کی جب میٹنگ ہوئی تو اس میں کچھ نان مسلم نے جو اسلام نئے لائے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا علماء سے کہ یہ بتائیے کہ قرآن کا ترجمہ جب آپ نے آج ہماری زبان میں کیا ہے تو ہم نے اس کو پڑھا اور اس کو پڑھ کر ہم اسلام لے آئے، جب تک ہماری زبان میں اس قرآن کا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تھا ہم نہیں جانتے تھے، جب ہوا پڑھا اسلام لائے، ہم تو سنبھل گئے، ہم تو اسلام لے آئے، لیکن ہمارے باپ دادا جو حالت کفر میں مر گئے ہیں، ہمارے باپ، ہمارے ماں باپ جو کفر کی حالت میں مر گئے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ ان تک تو قرآن کا ترجمہ پہنچا ہی نہیں تھا، عربی زبان میں تھا، وہ عربی نہیں جانتے تھے۔ سارے مولویوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، کیا جواب دیتے؟ بھائی جب آپ نے ہماری لینگویج میں، ہماری زبان میں جب ترجمہ کیا ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہمارے ماں باپ نے بغیر پڑھے ہوئے اور بغیر ترجمہ جانے ہوئے جب ان کی زبان میں، ان کی لینگویج میں جب قرآن کا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تو وہ نہیں پڑھ سکے اور مر گئے، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ آج ترجمہ آپ نے ہماری زبان میں کیا ہے تو ہم نے پڑھا اور اسلام کو سمجھا اور اسلام لے آئے، لیکن میرے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ کیا جواب تھا؟ تو اگر انگلش، ہندی اور دوسری زبانیں اگر نہیں سیکھی جاتی تو قرآن کا ترجمہ آج دوسری زبانوں میں کیسے ہوتا؟ اس قرآن کو ہمیں تمام لوگوں تک پہنچانا ہے، کیسے پہنچائیں گے جب تک آپ ان کی زبانوں کو نہیں سیکھیں گے؟ ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں بہت سے کافر پکڑے گئے، مال فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا، 15 کافر ایسے رہ گئے کہ جن کے پاس مال فدیہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں چھوڑا کیونکہ ان کے رشتہ داروں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ مال دے کر اپنے رشتہ داروں کو چھڑا لے جائیں۔ 15 ایسے لوگ تھے جو عبرانی زبان جانتے تھے لیکن ان کے پاس مال نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ تم کو ہم چھوڑیں گے، تمہارے گھر والوں کے پاس مال نہیں ہے، لیکن تم میں سے ہر ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا، عبرانی زبان سکھائے گا۔ ان 15 کافروں نے 150 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائی، ایک نے 10 کو، تو 15 نے کتنے کو سکھائی؟ 150 کو۔ تو اللہ کے رسول نے شرط لگائی، ہم چھوڑ دیں گے تمہیں، تم جاؤ اپنے علاقے میں، لیکن ہمارے ایک
آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا تو 15 کافروں نے 150 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائی. جب وہ عبرانی زبان سیکھ گئے تو اللہ کے رسول نے 150 صحابہ کو اس بستی میں بھیج دیا جہاں لوگ عربی نہیں جانتے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے کہ جاؤ اب تم ان کی زبان میں ان کو اسلام کی دعوت دو, ان کی زبان میں ان کو اسلام پہنچاؤ اور ان کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے مال نہیں لیا, سونا نہیں لیا, چاندی نہیں لی, بلکہ کیا کہا, ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو اپنی بھاشا اپنی زبان سکھائے, یعنی پڑھائے. یعنی غیر مسلم سے بھی پڑھا جا سکتا ہے, جائز ہے. غیر مسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا ہے, اگر اس کا مقصد اچھا ہو کہ ہم پڑھنے کے بعد اور اس بھاشا کو, اس لینگویج کو سیکھنے کے بعد ہم اسلام کی دعوت و تبلیغ اس مذہب کے لوگوں میں کریں گے جو یہ زبان جانتی ہے. ہمارے نیتیں اچھی ہونی چاہیے, ہمارا اس علم سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کبھی میں بولتا ہوتا نہیں ہوں کیونکہ 12 بجے 11 بجے ٹائم ملتا ہے تو علم کے اوپر کیا بولوں, لیکن آج تھاپا صاحب کی باتیں سن کر اتنی سی باتیں میرے ذہن میں آئیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. میرے بھائیوں, ضروری ہے, میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بتایا گیا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مجھے آگے والی آیت سے ابھی کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں, صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 چیزیں بتائیں گے. محمد الرسول اللہ, بس محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کیا ہے؟ 3 چیزوں پر مشتمل ایک جملہ ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. پہلی چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ آپ کی پوسٹ کیا ہے, آپ کی ڈگری کیا ہے, آپ کا عہدہ کیا ہے, آپ کا منصب کیا ہے. کیا ہے آپ کا منصب؟ رسول ہے. نام کیا ہے؟ محمد. پوسٹ منصب کیا ہے؟ آپ رسول ہیں. اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ آپ یہ پوسٹ, یہ ڈگری, یہ منصب, یہ عہدہ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے. کس کے رسول ہیں آپ؟ اللہ کے. بہت ہی معذرت کے ساتھ دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے ہیں ان کو اللہ نے بزرگ بنا کر نہیں بھیجا. مولانا جرجی صاحب کے سامنے بول رہے ہیں مجھے اللہ نے مولانا بنا کر نہیں بھیجا, مجھے میرے ماں باپ نے مولانا بنایا اور میرے اساتذہ نے پڑھا کر مجھے مولانا بنایا. ہم اللہ کے مولانا نہیں ہیں. دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے وہ بزرگ انسانوں نے بنائے. مثلا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام مسلم رحمت اللہ علیہ. دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے یہ بزرگ تھے, میں مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, لیکن ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے بزرگ بنایا. ان کو ہم نے اور آپ نے بزرگ بنایا ان کی قابلیت کی بنیاد پر. لیکن محمد کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے. سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے. میری پوری تقریر اسی پہ ڈیپینڈ کرے گی. یہ سمجھ گئے تو تقریر سمجھ میں آ جائے گی, یہ نہیں سمجھے تو سمجھ لو کہ میں بھینس کے سامنے بین بجا رہا ہوں, اور 10 منٹ کے بعد آپ یہاں سے اڑ اڑ کے بھاگنے لگیں گے کیونکہ سمجھ میں پھر نہیں آئے گا. دنیا میں جتنے بزرگ آئے ان کو بزرگ کس نے بنایا؟ ہم نے اور آپ نے, انسانوں نے. اور محمد کو رسول کس نے بنایا؟ محمد کو بزرگ کس نے بنایا؟ اللہ نے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. انسان جب کسی انسان کو
منصب دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو ڈگری دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو پوسٹ دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو کسی منصب پر فائز کرتا ہے تو بنانے والے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور جس کو بنایا جا رہا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جس کو آپ نے بزرگ بنایا ہو سکتا ہے وہ غلطی کر جائے، اور آپ بھی غلطی بنانے میں کر سکتے ہیں۔ مثلا 2014 میں آپ نے کسی کو ووٹ دیا، پھر 2019 میں بھی کسی کو ووٹ دیا، آج پچھتا رہے ہیں کاش ہم نے ووٹ نہ دیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کیوں؟ آپ نے بنایا، کسی کو بھی بنایا، نام نہیں۔ سمجھدار ہیں یہاں سارے لوگ۔ بعد میں احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے بنانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو بنانے والا بھی غلط ہو سکتا ہے اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ جس نے بنایا وہ بھی انسان، جس کو بنایا وہ بھی انسان۔ لیکن جب اللہ کسی کو بڑا بناتا ہے، اللہ کسی کو بزرگ بناتا ہے تو بنانے والا غلطی نہیں کر سکتا، اور جس کو بنایا بڑا بزرگ وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو وہ رسول کی ذات ہوتی ہے، نبی کی ذات ہوتی ہے، یعنی وہ غلطی نہیں کرتی ہے۔ معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اگر وہ دنیا میں کوئی غلطی کریں گے تو اللہ جبرائیل کو بھیج کر، فرشتے کو بھیج کر اس کی اصلاح کر دیتا ہے، نہیں آپ نے یہ غلط کیا، اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو بنانے والا، اللہ جب کسی کو بڑا بناتا ہے تو بنانے والا غلط نہیں ہو سکتا، اور جس کو بنایا گیا وہ بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھیے، ہم نے جن کو بزرگ بنایا، چاہے وہ ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، احمد ابن حنبل ہو، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بزرگ ہو، اس سے انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جس کو بزرگ بنایا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان بزرگوں کو بزرگ ہم نے بنایا ہے اور محمد کو بزرگ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ جس کو بزرگ بناتا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی چیز ذہن میں رکھیے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے، انسان جب کسی انسان کو بڑا بناتا ہے تو اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میرے استاذ نے مجھے کیا پڑھایا آج مجھے یاد نہیں ہے۔ آج ہم نے کسی بچے کو سبق یاد کرایا، کل سن رہا ہوں تو آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا۔ کل میں نے 2 گھنٹے تقریر کی، کیا کی آج آدھی یاد ہے آدھا میں بھول گیا، اور کل جن لوگوں نے سنا تھا ان سے پوچھوں میں کیا بولا تو ان کو بھی کچھ باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی باتیں بھول گئے ہوں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، انسان جب انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا استاذ بھی بھول سکتا ہے، اور استاذ جس بچے کو پڑھا رہا ہے وہ بھی بھول سکتا ہے۔ پڑھانے والے سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے اور جس کو پڑھا رہا ہے اس سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو اس سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، اور جس کو پڑھا رہا ہے وہ بھی سبق بھول نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، جب فعل مضارع پر سین داخل ہو جائے تو اس کو قریب کے معنی میں، مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اور حقیقت میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو جو پڑھایا، اللہ نے نبی اکرم کو جو پڑھایا وہ سبق نہ نبی بھولے، اور آج نبی اکرم اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، نبی اکرم کی پڑھائی ہوئی باتیں آج بھی مسلمان یاد رکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ سبق یاد رکھا جائے گا۔ قرآن جو اللہ نے نبی کو پڑھایا، یہ قرآن نہ تو نبی بھولے نہ ہم بھولے، اور نہ قیامت تک یہ قرآن کو بھلایا جا سکتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے انسان کے دوارا بنائے ہوئے بڑے انسان میں اور اللہ کے ذریعے بنائے ہوئے کسی بڑے بزرگ میں۔ تو یاد رکھیے اللہ نے نبی کو محمد رسول اللہ کو بڑا بنایا ہے۔ تو محمد کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے۔ 3 چیزیں، نام محمد
عہدہ رسول، اور یہ رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ تین چیزیں۔